سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اصل میں کسی شخص کے قول کی حیثیت اور ہے، کسی بات کو ثابت کرنے کی حیثیت اور ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ما فقد جسدہ الشریف، اس کے لیے تو یہ استدلال کافی ہے کہ اس تاریخ وہ ان کے پاس ہی نہیں تھی، اول تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اگر نکاح ہوا تھا تو پاس نہیں تھی۔ بہرحال نکاح ہوا ہو، پاس نہ ہوئی ہو، موقع کی شہادت نہیں بنتی، ایک بات۔ لیکن اصل میں اس سے وہ استدلال کرتی نہیں، ان کے پاس جو استدلال ہے وہ یہ ہے لا تدرکہ الابصار، یہ استشہاد ہے جناب سیدہ کا۔ جناب سیدہ کے پاس اگر کوئی سرکار کی زبان کے بول ہوتے نا، اس کا نام ہوتا حدیث مرفوع۔ کیا نام ہے؟ حدیث مرفوع۔ حضرت سیدہ نے کوئی سرکار کی زبان کے بول نہیں بیان کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں سرکار کی طرف سے انہیں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ رہ جاتی ہے آیت کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک اور ہے، رؤیت اور ہے۔ رؤیت اس ہمارے دارالعلوم کو اس طرح سے کھڑے ہو کے دیکھے تو رؤیت ثابت ہو جائے گی، ادراک اس وقت تک نہیں ثابت ہوگا جب چاروں طرف سے اس کو گھیرا نہ جائے۔ ادراک کے ذاتی باری تعالیٰ تو قیامت والے دن بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو ادراک کی نفی سے رؤیت کی نفی کرنا یہ ایک اصولی طور پر غلط بات ٹھہرتی ہے۔ ہم کون ہیں قبول کرنے والے یا نہ کرنے والے؟ قبول اور عدم قبول کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثبت کو نافی پر تقدم حاصل ہے، اصولیوں کا قاعدہ ہے۔ ایک کہتا ہے دیدار ہوئی ہے، دیدار ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا۔ تو اصولی طور پر کس کو اولیت ہونی چاہیے؟ جس نے کہا ہوا ہے۔ نفی کرنے والے کے مقابلے میں ثابت کرنے والے کی حیثیت زیادہ بہتر ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بہت آخری حیثیت بنتی ہے استدلال میں، اس لیے جو متقدمین صحابہ ہیں، جو پہلے کے لوگ ہیں جن کو سرکار کی زیادہ صحبت ملی ہے، ان کے مقابلے میں ان کے قول کی حیثیت وہ نہیں ٹھہرے گی۔ اور امت نے صحابی رسول ہونے کا مرتبہ ایک ایسا ہے جس کو آپ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، نہ آپ کو حق ہے اس کا ٹھکرانے کا۔ لیکن جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوئی مخالفت کرے، اور مخالفت کرنے والا جو ہے سب سے آخری طبقے کا آدمی ہو، تو مشاہیر امت کی حدیث، یہ اصول کا مسئلہ ہے، مشاہیر امت کی حدیث بلا جر و تعدیل قابل قبول ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی بلا جر و تعدیل قابل قبول ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان لوگوں میں سے جن کی حدیث بلا جر و تعدیل قابل قبول ہے، ان کی حدیث بلا جر و تعدیل قابل قبول نہیں۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لا آف امپیونمنٹ جسٹیفیکیشن، اور تو ساری شکل سمجھ آ گئی نا؟ یعنی ایک بندے پر گفتگو کرنا آنے ایک گل نہیں اس نہیں پائے گی سی، ایسے یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، اس کا نام جرا، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، اس کا نام تعدیل۔ پہلے اس کا نام امپیونمنٹ، IMPUGN، امپگن لکھا جاتا ہے، امپیون پڑھا جاتا ہے، سمجھے؟ امپیونمنٹ یہ جرا ہے، جسٹیفیکیشن یہ تعدیل ہے، سمجھو؟ یعنی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن، یہ ان لوگوں میں سے جو مشاہیر امت ہیں۔ مشاہیر امت کی حدیث اصولیوں کے نزدیک خواہ اصول فقہ ہو یا اصول حدیث ہو، بغیر جر و تعدیل کے قابل قبول ہے۔ Without any impugnment and justification it will have to be accepted۔ سمجھو؟ تو ان کی حدیث اور ان کی حدیث میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور رہ جاتی ہے بات یہ کہ جسمانی نہیں ہوئی، پہلے تو قرآن مجید کے اندرونی شہادت اس کا رد کرتی ہے۔ اسرا بعبدہ، عبد کا اطلاق لغات عرب میں، اصطلاحات شرع میں نہ صرف روح کے لیے آتا ہے، نہ صرف بدن کے لیے آتا ہے، روح اور بدن دونوں اکٹھے ہوں تو آتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید کے اندرونی شہادت یہ کہہ رہی ہے، یہ جس نے سوچا غلط سوچا کا کوئی بھی ہے۔ ایک بات، لفظ سبحانہ سے جو
کیوں کہ جس جگہ خدا کی طرف عجز کا انتصاب کوئی کرتا ہے ایسا اللہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل نہیں مانتی. رب کہتا ہے جو سیر کرانے والا ہے وہ ان عاجزیوں سے پاک ہے. اگر صرف روحانی ہوتی، ایک آدمی میں راتی کھاوا تکنا تو تور پر کیا تو کھیر کھانا سا کیا اس کے خلاف کیس بڑی سکنا، کچھ نہیں کر سکتے نا، خواب ہے میں کھاوا تکنا بادشاہ بڑی کیا تمہیں کریلے کارنا باڑ دے. اگر خواب کی بحث ہوتی تو کفار انکار ہی نہ کرتے. کفار کا انکار بتاتا ہے کہ جسمانی ہوئی ہے، اگر روحانی ہوئی ہوتی تو انکار ہی نہ ہوتا. پھر ان کا یہ سوال جو بخاری کا اندرونی متن ہے وہ کہتے ہیں اگر تو گیا ہے تو بتا بیت المقدس کیسا ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ گلاں پلے پہنیاں پہ کہ نہیں، یہ 400-600-800 میل سفر کری آئے ہوئے ساتھیوں. میں تو مسکین آدمی دینے جو کا کچھ نہ، مگر میرے دل تے بڑا نقشہ ہے اس کا لانا. یہاں سے جب واپس جاؤ تو کوئی ایسی دولت لے کے جاؤ کہ زندگی بھر وہ آپ کو کام دے. جس وقت کفار نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو گیا ہے تو تو بیت المقدس کا نقشہ بتلا، مٹیریل کون سا لگا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، ہائٹ کتنی ہے، دروازے کتنے ہیں، رقبہ کتنا ہے، یہ خواب والے سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی کہے میں رات کو مدینہ شریف گیا، میں نے 10 آج ایک ہی رات کی ہے تو واپس آ گیا ہوں، آپ اس کو کہیں گے کعبہ شریف کا نقشہ بتلاؤ، کہو خواب میں گیا مجھے کیا پتا نقشہ کیسا ہے. ان سے سوال کرنا اور بخاری کا اندرونی متن ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں کیا کروں. آپ فرماتے ہیں میں ایسا متردد ہوا کہ زندگی میں ایسا تردد کبھی نہیں ہوا. یار لوگوں نے سمجھا پتہ ہوتا تو تردد کیوں ہوتا. سمجھے؟ ان کے سوال نے بتلایا کہ نہیں کہ جسمانی طور پر جانے کا دعویٰ ہے. سرکار جواب میں سیدھا آسانی سے کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا میں خواب میں گیا ہوں، لیکن کہا گیا ہوں بتاتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو تو کہتے ایسا تردد مجھے زندگی میں نہیں ہوا. کہ تردد کی جب بحث آئی تو اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ سرکار کو پتا ہوتا تردد کیوں ہوتا. اگر اسی بخاری میں یہ ہو جب مرد مومن کی موت واقع کرتا ہوں تو مجھے وہ تردد ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا. تو اے حل کری دے تو میں او حل کری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ مفکر اسلام. کہتے ہیں کہ غیب جانتے تھے تو اس کو لایا کیوں گیا. جب لایا گیا ابو جہل کو نظر آیا، ابو لہب کو نظر آیا، عتبہ کو نظر آیا، عتیبہ کو نظر آیا، امیہ ابن خلف کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا. کیوں نظر نہیں آیا؟ کہ وہاں آ کے بھی غیب ہی میں رہا، نظر اسے ہی آیا جو غیب جانتا تھا. اگر یہ بات نکل آئے کہ روزانہ ہی معراج ہوتی تھی پھر کیا ہوگا؟ سب سے ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر اس کے بعد علی. وَهَذَا قَوْلُ الْجَمْهُورِ.